یہ کہ 140 کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر۔ ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر وہ ملک عطا کر دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے۔ ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا ہے پھر دیتا، تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ یہ کہہ دیجیے، اِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان کا گھیراؤ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان کو، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کس لیے؟ جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کیجئے، کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ۔ ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کا ایک کمیشن ہے، اس نے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا، اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے بمبئی میں، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گئے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گئے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجیے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حرکت کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے، شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز ہیں وہ ولنریبل ہیں، اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا ہے، یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی۔ براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے
وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے، کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر ہے، تو سواحلی زبان میں عربی اثرات ہیں۔ تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے بارک برکت والا، برک حسین، اور پھر حسین کا نظر تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرس تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم، جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا۔ صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو گویا کہ صدر کے کان بھی ہو، صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھیرا ہوتا ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا یاد، ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے۔ تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک